اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین کس نے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی جمع و تدوین کی ذمہ داری سونپی، اور انہوں نے اس کام کو 2 سال میں مکمل کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین کب اور کیسے ہوئی؟ حضرت عثمان کو جامع قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اس کے بعد بھی ایک مدت تک قرآن مجید کی وہ شکل نہ تھی جو آج ہے۔ آپ کی زندگی میں جب کوئی آیت، سورہ یا سورہ کا حصہ نازل ہوتا، آپ صحابہ کو سناتے، بہت سے لوگ اسے یاد کر لیتے، اور حضور کی ہدایت کے مطابق کاتبین وحی یعنی حضرت ابو بکر، حضرت علی، زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے پتھر کے ٹکڑے، درخت کی چھال یا کپڑے اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھ لیتے اور لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے اور خود بھی نقل رکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح قرآن کی کتابت ہوتی رہی اور اسے جمع کیا جاتا رہا حتیٰ کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب جنگ یمامہ کے موقع پر حفاظ صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تو حضرت عمر فاروق کو احساس ہوا کہ اگر 1-2 موقعوں پر مزید اسی طرح حفاظ شہید ہو گئے تو اندیشہ ہے کہ قرآن مجید ضائع ہو جائے گا، لہذا انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید باقاعدہ مرتب کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ ابتدا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرماتے ہوئے انکار کیا کہ جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اسے میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن حضرت عمر کے سمجھانے پر آخرکار تیار ہو گئے اور کاتبان وحی میں سے حضرت زید بن ثابت کو جو نہایت ذمہ دار شخص تھے طلب کیا اور ان سے اس کام کے انجام دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بھی ویسا ہی عذر پیش کیا مگر پھر وہ بھی آمادہ ہو گئے۔ اس طرح سے قرآن کی جمع و تدوین کا کام شروع ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی آیات اور صورتوں کو یکجا کیا اور یہ کام 2 سال کی مدت میں مکمل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ یہ نسخہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ قرآن مجید کا نزول گرچہ قریش کی زبان میں ہوا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت کی غرض سے چند اہم قبائل کی زبان میں تلفظ میں پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ درحال کی قبائل کی زبانوں میں باہم تلفظ و الفاظ کا اختلاف تھا جو بہت سے مواقع پر شدید بھی تھا۔ قرأت قرآن کا یہ طریقہ چلتا رہا حتیٰ کہ صحابہ دور دور تک پھیل گئے اور لوگوں نے ان سے قرآن سیکھا اور پھر ہر ایک نے اپنے طریقے کے مطابق سکھایا۔ نئے سیکھنے والوں کے سامنے چونکہ اس اختلاف کی حقیقت و حکمت نہ تھی، انہوں نے اپنی کم علمی و کم فہمی کی وجہ سے دوسرے طریقوں کو غلط سمجھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتنہ بڑی شدت سے محسوس کیا گیا اور اندیشہ ہوا کہ کہیں قرآن کی صحیح قرأت و تلاوت ضائع نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے سامنے یہ صورتحال بیان کر کے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زیر نگرانی جمع کیے جانے والے نسخہ قرآن کی اشاعت و ترویج کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک ہی طریقے تلاوت کو اختیار کرنے اور دوسرے تمام طریقوں کی مخالفت کرنے کی تائید حاصل کی اور اس مجموعے کو نئے سرے سے تحقیق کے بعد متعدد نسخوں میں نقل کرنے کی ہدایت دی اور تاکید کی کہ جہاں قرأت کا اختلاف ہو وہاں قریش کی زبان کو ترجیح دی جائے۔ پھر ان نسخوں کو مختلف علاقوں میں بھیج کر انہی کی تلاوت و رعایت کا حکم دیا اور دوسرے تمام نسخوں کو جلوا دیا۔ یہ کام 25 ہجری میں ہوا۔ قرآن کی جمع و تدوین کے متعلق سے حضرت عثمان کا یہی وہ عظیم کارنامہ ہے جس کی وجہ سے انہیں جامع قرآن